السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ جاری کیا ہے اور وہ فیصلہ شیخ رشید احمد کی درخواست کے اوپر جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو موجودہ وفاقی کابینہ ہے اس حوالے سے ایک اعتراض تھا شیخ رشید احمد کا، اور وہ اعتراض یہ تھا، شیخ رشید احمد اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن لے کر گئے تھے کہ اس وقت کی جو موجودہ کابینہ ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے اور یہ آئینی خلاف ورزی ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کے اوپر ایکشن لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید احمد کو سنا اور پہلی ہی سماعت کے اوپر اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ اس پٹیشن کو، اس آئینی پٹیشن کو مسترد کرنے کی 6 بنیادی وجوہات اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی ہیں۔ وہ 6 وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسری اہم بات، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں شیخ رشید احمد جیسے سیاستدانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ پارلیمنٹ کی افادیت کیا ہوتی ہے اور آئین پاکستان نے پارلیمنٹ کا کیا کردار جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، اور ایک سیاستدان کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کون کون سے اہم کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو پہلی وجہ بتائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید احمد کی پٹیشن ڈسمس کرنے کی، مسترد کرنے کی جو پہلی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ تقریباً 71 وفاقی وزرائے مملکت جو ہے وہ اس پر مشتمل یہ وفاقی کابینہ ہے، اور شیخ رشید احمد نے خود تو استعفیٰ دے رکھا ہے لیکن وہ اب بھی رکن قومی اسمبلی ہیں کیونکہ ان کا اسپیکر نے استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ شیخ رشید احمد اب بھی رکن قومی اسمبلی کے طور کے اوپر لطف اندوز ہو رہے ہیں، یعنی وہ اس سٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور شیخ رشید کا تعلق اس حلقے سے ہے جس حلقے کی عوام نے انہیں 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں پہلی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ شیخ رشید احمد نے اپنی درخواست میں خود اس بات کو تسلیم کیا کہ آرٹیکل 92 کے تحت وزیر اعظم پاکستان 50 اراکین سے زائد کابینہ تشکیل نہیں دے سکتے، لیکن یہ دوسری وجہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ شیخ رشید خود اپنی درخواست میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ موجودہ کابینہ کی، جو موجودہ وفاقی کابینہ کی ارکان ہیں ان کی تعداد 34 ہے اور اس کے بعد 7 وزرائے مملکت ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر 4 مشیران کے تقرر کی بھی بات اسی پٹیشن میں کی گئی اور موجودہ کابینہ کی تشکیل میں آئینی پابندی کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ یہ چوتھی وجہ بیان کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے اس فیصلے میں آگے چل کر مزید اس فیصلے میں یہ کہتی ہے کہ شیخ رشید احمد خود بھی کابینہ کا حصہ رہے ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت کی جس کابینہ کا شیخ رشید خود حصہ رہے ہیں اس میں بھی بڑی تعداد میں مشیران تعینات کیے گئے۔ اور چھٹی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس وقت کی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس میں مشیران کی بڑی تعداد میں اضافے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن وہ درخواست بھی مسترد کی گئی، اور اس درخواست کو مسترد کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ معاونین خصوصی کی تعیناتیاں وزیر اعظم کی ثوابدید ہیں، لیکن وہ کابینہ اجلاس میں جو مشیران ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے، اور شیخ رشید احمد خود ایک طویل عرصے سے رکن پارلیمنٹ رہے ہیں، وہ کابینہ کے رکن کے طور پر بھی ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اپنے امور انجام دیتے رہے، اور شیخ رشید سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی من گھڑت اور بے بنیاد درخواست لے کر آئیں گے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید احمد کی دائر کردہ اس درخواست کو من گھڑت، بے بنیاد اور فضول درخواست قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کی درخواست میں جو ہے وہ یہ خود درخواست ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی اس آئینی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اور اب چلتے ہیں اہم موضوع کے جو اہم حصہ ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا، اور اس فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے، یہ ایک سبق دیا ہے اراکین پارلیمنٹ کو، ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی اور ساتھ ایک دفعہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لائک مائنڈڈ لوگوں کو۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کی یہ ستم ظریفی ہے کہ یہاں سیاستدان سیاسی تنازعات کو پارلیمنٹ میں حل کرنے کے بجائے عدالتوں میں لے کے آتے ہیں، اور غیر ضروری طور کے اوپر سیاسی معاملات کو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔
جس سے عام سائلین کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں مزید آگے یہ کہتا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور عوام کو ان اراکین اسمبلی سے، اراکین پارلیمنٹ سے یہ توقع ہوتی ہے کہ ان کے منتخب کردہ اراکین لگن کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ امور کی سر انجام دہی کریں گے اور ان کے جو کام ہے اپنے وہ انجام دیں گے، اور یہ عوامی منتخب نمائندگان کا کام ہے کہ وہ پارلیمانی بالادستی کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے مسائل پارلیمنٹ میں ہی حل کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید یہ کہا ہے کہ آئینی عدالتوں میں سیاسی تنازعات مفاد عامہ میں نہیں ہیں۔ یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آئینی عدالتوں میں، یعنی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، ان میں سیاسی تنازعات کا آنا یہ عوامی مفاد میں نہیں ہے، اور ان کی نہ صرف حوصلہ شکنی ہونی چاہیے بلکہ اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی جو سیاسی مقدمات لے کر عدالتوں میں لائے جاتے ہیں تو عدالتوں کو نہ صرف ان سیاسی مقدمات کو سننے سے انکار کرتے ہوئے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، بلکہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ ہم تو جرمانے کے ساتھ اس درخواست کو مسترد کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ درخواست گزار رکن اسمبلی رہے ہیں اس لیے ہم اس درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد نہیں کر رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ رعایت دی ہے شیخ رشید احمد کو، اور اس درخواست کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یعنی جرمانہ عائد نہیں کیا گیا اور اس درخواست کو محض مسترد کیا گیا ہے، جرمانہ عائد نہیں کیا گیا۔ اور یہ جرمانہ عائد شیخ رشید احمد کے اوپر کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ شیخ رشید احمد رکن قومی اسمبلی ہیں، اس لیے ہم ان کو اوپر جرمانہ عائد کر کے یہ من گھڑت بے بنیاد اور فضول پٹیشن جو لے کے آئے ہیں اس کے اوپر جرمانہ عائد نہیں کرتے۔ اب شیخ رشید احمد کو یہ رعایت کیوں ملی، یعنی ان کے اوپر جرمانہ کیوں عائد نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، اور وہ رکن قومی اسمبلی جس کی انجوائے تو وہ کر رہے ہیں، تمام مرات لے رہے ہیں، لیکن اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں جانے سے گریز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور عدلیہ کی جانب سے بھی بار بار یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واپس اسمبلیوں میں جائے، لیکن تحریک انصاف ایک ضد کے اوپر اس وقت کھڑی ہے اور اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں جا رہی۔ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف، گزشتہ دنوں ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا تھا جس میں وہ سائفر کے حوالے سے یہ کہا انہوں نے کہ اگر اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں تو وہ اسمبلیوں میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ سائفر جس کے بارے میں عمران خان کا اپنا دعویٰ ہے کہ امریکی سازش کے تحت ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک خطیر رقم خرچ کر کے امریکہ میں ہی اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے دوبارہ لابنگ کر رہی ہے۔ تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ، اس کے چند اہم پوائنٹس آپ سے شیئر کیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔